نئی نسل جو ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ جو ہے نہ مجادلے کا ہے نہ مناظرے کا ہے، بلکہ یہ مکالمے کا زمانہ ہے۔ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، اے پی جے عبدالکلام اگر زندہ ہوتے تو آج کے اس ماحول پر وہ کیا سوچ رہے ہوتے؟ مولانا آزاد ہوں، مہاتما گاندھی ہوں، یا اے پی جے عبدالکلام ہوں، یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، وہ بنیادی طور پہ اس صورتحال کو یکسرت پسند نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر ہماری جو جنزی نسل ہے، دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے وہی دکھا رہا ہے جو کہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں رام کو بنواس ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری دو رخی پالیسی پر ہے۔ بھارت وکست جبھی ہوگا ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کا اسپیس دیں گے، اور مجھے مسلمان کی فکر نہیں ہے، آپ کو بتا دوں، بہت صاف بات ہے، مجھے مسلمان سے زیادہ ہندوستان کی فکر ہے۔ کیا واقعی ہندوستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کم ہو رہی ہے؟ اور ہمارے نوجوان اس وقت جو سوشل میڈیا پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا اسے علم حاصل کر رہے ہیں یا ان کے درمیان ان کے ذہنوں میں تعصب پیدا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہندوستانی مسلمان، خاص طور سے مسلم نوجوان کس طرح سے سوچتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم بات کریں گے۔ اور خاص طور سے اس وقت جو موقع ہے کہ مکالمے کا، خاص طور سے کہ کیا ہندوستان میں دو مذہب کے لوگ الگ الگ دوست بن سکتے ہیں، دوست رہ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس طرح کے چیلنجوں کو لے کر کے ہم نے بات کی۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، جو پدم شری ہیں، ہندوستان کی بہت ہی نامور شخصیت ہیں، اور مختلف حوالوں سے آپ کی ایک طرح سے پہچان ہے پورے ہندوستان بھر میں۔ خاص طور سے بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے آپ کا نام بہت پہلے سے لیا جاتا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں بین المذاہب مکالمے کی جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور اس قابل سمجھا کہ بات کریں مجھ سے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2014 سے جو صورتحال ملک میں پیدا ہوئی ہے اس میں بین المذاہب مکالمہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور نئی نسل جو ہے وہ ایک طرح سے نئے انتشار اور نئے خلفشار، ذہنی خلفشار کا شکار ہے۔ جس طرح سے کہ ہجومی تشدد سامنے آ رہا ہے، جس طرح سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے بیچ میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس کے علاوہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے جو ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور مساجد، مقابر اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں اس بات پر تشویش ہونی چاہیے اور فکر مندی ہونی چاہیے، چونکہ بھارت وکست جبھی ہوگا جب کہ بنیادی طور پہ اس کے اندر ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کا اسپیس دیں گے اور برابر کا موقع دیں گے کہ وہ اس ملک میں رہیں اور اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کے بارے میں بات کریں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا پر مستقل ہوتے ہیں، مستقل بیٹھے ہوتے ہیں، ریل آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اس پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اسی سے وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ٹول بن گیا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر ہماری جو جنزی نسل ہے وہ وہاں سے علم حاصل کر رہی ہے یا وہاں سے ایک طرح سے تعصب لے کر کے اٹھ رہی ہے وہاں سے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے وہی دکھا رہا ہے جو کہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے یا سماج میں جو پایا جاتا ہے۔
اس لیے سوشل میڈیا کو قصوروار خلق قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اور نوجوان جو کچھ دیکھ کے اٹھ رہے ہیں، اس سے ان کے یہاں اس خلفشار اور ذہنی انتشار کی صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو رہی ہے، اور وہ ایک طرح سے ذہنی تشدد اور پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کا ایک لمبا دور گزرا ہے، خاص طور سے اگر میں کہوں کہ نصف صدی کے آس پاس تقریباً آپ سوشل لائف میں آپ ہیں، اور بین المذاہب ہم آہنگی کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں، ان تمام حوالوں سے آپ کی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت کیا اسپیس بچا ہے بات کرنے کا؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ میں بنیادی طور پہ میری صبح کی آنکھ جو کھلتی تھی وہ مندروں کی گھنٹیوں سے کھلتی تھی، اور وہ مندر جو تھے وہ ہمارا محلہ چراغچی جو عثمان پاڑہ دہلی گیٹ تھا علی گڑھ کے اندر، وہ بنیادی طور پہ نیچے پایا جاتا تھا، اوپر ایک طرح سے مندر تو مسجد تھی، تو مندر کی گھنٹیاں اور مسجد کی اذان فجر کی یہ ہماری آنکھ روزانہ کھولتی تھی۔ تو بنیادی طور پہ ان چیزوں نے ہماری میں ایک طرح سے تربیت کی اور ایک طرح سے ہمیں وہ کیا۔ نئی نسل جو ہے وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ جو ہے نہ مجادلے کا ہے نہ مناظرے کا ہے، بلکہ یہ مکالمے کا زمانہ ہے۔ ہمیں ایک دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے لیے تو کچھ اچھا سمجھیں اور دوسرے کے لیے اس کے برعکس چیزوں کو اچھا جانیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایمان کی کسوٹی بتائیے اس بات کو۔ تو بنیادی طور پہ اگر ایمان کی کسوٹی یہ ہے تو مسلمان نوجوان کو خاص طور سے اس بات پر زور دینا چاہیے اور اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا قول جو ہے اور جو نتیجہ ہے اس کا وہ بنیادی طور پہ مثبت ہونا چاہیے۔ سر، اگر آج مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، اے پی جے عبدالکلام اگر آج زندہ ہوتے تو آج کے اس ماحول پر وہ کیا سوچ رہے ہوتے؟ نہیں، دیکھیے مجھے کہ میں مولانا آزاد اور گاندھی جی کے ساتھ تو نہیں، لیکن اب اے پی جے عبدالکلام کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ جی، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے وہ بھی رکن تھے، میں بھی رکن تھا۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی آدمی بھی اس صورتحال کو پسند نہیں کرے گا جو اس ملک میں اس وقت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ مولانا آزاد ہوں، مہاتما گاندھی ہوں، یا اے پی جے عبدالکلام ہوں، یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، وہ بنیادی طور پہ اس صورتحال کو یکسر پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہندوستان جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک کے اندر یہ تقاضا ہے کہ ہم سب کو برابر سے لے کے ساتھ چلیں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کو ساتھ رکھیں۔ اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری دو رخی پالیسی پر ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ 1991 میں ایک ایکٹ بنا مثال کے طور پہ، اور وہ ایکٹ بنا اس لیے کہ جو جو عبادت گاہیں ہیں وہ اس وقت جو حالت میں ہیں اس حالت میں رہیں گی سوائے بابری مسجد کے، لیکن ہم نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا ہے، اس کو ایک طرح سے تفنن تباہ جو ہے اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے صورتحال کو خراب سے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا جائے گا اور ملایا جائے گا اور ایک دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں رام کو بنواس ہوتا ہے، عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھنا پڑتا ہے، حسین کو شہید ہونا پڑتا ہے کربلا میں، اور گاندھی کو گولی کھانی پڑتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے
کیونکہ یہ چیزیں بہرحال ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں. اور مجھے مسلمان کی فکر نہیں ہے، آپ کو بتا دوں، بہت صاف بات ہے. مجھے مسلمان سے زیادہ ہندوستان کی فکر ہے. ہندوستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، ہندوستان آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. ہندوستان اگر ترقی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. خالی نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. ہمیں بنیادی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بات چیت کر کے کچھ سمجھ کے کچھ سمجھا کر ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سر، جب بین المذاہب مکالمے کی بات ہوتی ہے، گفتگو شروع ہوتی ہے، انیشیٹو لیے جاتے ہیں، تب ایک بڑی آواز اٹھتی ہے کہ مذہب سے ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ سمجھوتا کرنے کی بات کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، مذہبی آئیڈینٹی، اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بین المذاہب مکالمے کی اب بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں سمجھوتا شامل ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بات سنیے، سمجھوتا تو کرنا پڑے گا، بہت صاف بات ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اپنے عقائد کو تج دینا، یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا خیال رکھیے. سمجھوتا کس چیز پہ کرنا پڑے گا؟ سمجھوتا اس پہ کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کی خوشی میں ہم خوشی ہوں، ایک دوسرے کے غم میں ہم برابر کے شریک ہوں. ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے گا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح اس بات کا مجھے حق ہے کہ میں اپنے مذہب پہ قائم رہوں، اسی طرح سے ایک دوسرے شخص کو جس کا نام رام پرساد ہو سکتا ہے، مہاویر پرساد ہو سکتا ہے، اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے عقائد پہ قائم رہے اور ان پر عمل درآمد کرے. اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہیں. 1000 سال کے ساتھ ہم رہتے آئے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہم دونوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو آگے کام چیز کا آئے گی وہ ہندوستان کا وہی تجربہ کام آئے گا جو ہندو اور مسلمان مل جل کے ساتھ میں رہے ہیں، جس میں عیسائی اور سکھ اور یہودی اور بدھ اور جین ساتھ رہے ہیں. ہمیں یہ بات مان کے چلنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک تکثیری معاشرہ والا ملک ہے، جس میں زبانیں بہت ہیں، جس کے اندر مذاہب سارے ہیں، جس کے اندر تہذیبیں اور ثقافتی رویے الگ الگ ہیں. اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. اور اسی میں ہمارے ملک کی خوبصورتی اور اس ملک کی اکثریت اور کی تمام بھلائی ہے. اچھا سر، جب اختلاف کی بات ہوتی ہے تو اختلاف کے ساتھ ساتھ کیا دو قومیں، دو گروپ رہ نہیں سکتے؟ نفرت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ اختلاف جب نفرت میں بدل جاتا ہے، سوال یہ 1000 سال تک آپ ایک ساتھ رہے یا نہیں رہے؟ یہ کیوں رہے؟ اگر ایسی بات تھی تو بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، رہتے چلے آنے کی عادت ہماری پرانی ہے. آج وہ لوگ جو پھوٹ ڈال رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ہندوستان کے دوست نہیں دشمن ہیں. اچھا ایک چیز اور کہ آج سب سے زیادہ آج کے اس ماحول میں مذہبی مکالمے کی ضرورت ہے، سماجی مکالمے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مذہبی مکالمہ اور سماجی مکالمہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک. بنیادی طور پہ سماجی مکالمہ، مذہبی مکالمہ جو ہوگا وہی سماجی مکالمے کی بنیاد رکھے گا. اور سماجی مکالمے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ مانیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے برعکس عقیدہ رکھنے کا حق حاصل ہے. سوال یہ ہے کہ مذہب اور سماج جو ہے وہ کاہے سے بنتا ہے؟ انسانی رویوں سے بنتا ہے نا. تہذیبی اور ثقافتی رویے جنم دیتے ہیں انسان کو کہ سماج کو. بنیادی طور پہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اس میں اسلام کا نقطہ نظر بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، اسلام بنیادی طور پہ بین المذاہب مکالمے کا سب سے بڑا حامی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں
کہ میں نجران کے عیسائیوں کا باقاعدہ وفد مدینے آیا اور آپ نے اسے مسجد نبوی میں ٹھہرایا. جی ہمارے یہاں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ حسینی برہمن پائے جاتے ہیں. جی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہ رنگا رنگی لیے ہوئے ہے، جی. وہ ایک طرح سے نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، بنیادی تعلیمات جن کی بنیاد پر نہیں مکالمے دیکھیے ساتھ ایسا رہنے ہے کی بات کی جا ایسا ہے سکے؟ کہ آپ کا رب العالمین ہے اور آپ کا نبی رحمت للعالمین ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے ہم اس کی رحمان و رحیم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. جو رب خود رحمان و رحیم ہے وہ آپ کو کیسے چاہے گا کہ آپ کرول ہو جائیں، آپ ظالم ہو جائیں، آپ ایک طرح سے ظلم کے حامی ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی فتح کے بعد کسی شخص کو قتل نہیں کیا. جی بلکہ جو سب سے بڑا بدلہ لیا وہ کس سے لیا؟ وحشی سے لیا. وحشی کون تھا؟ جس نے حضرت حمزہ یعنی رسول اللہ کے چچا کا مصلح کیا تھا، ان کو ایک طرح سے چیڑ پھاڑ کیا تھا ان کے. اور کیا بدلہ لیا؟ کہا تو میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. صرف یہ بدلہ لیا اور کوئی بدلہ نہیں لیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چاہتے ہیں کہ بہتری رہے. دیکھیے مسلمانوں کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے، بہت جی. نوجوانوں کو خاص طور سے، اور وہ یہ کہ بنیادی طور پہ جو کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کو کرنے کے ذمہ رہنے دینے چاہیے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ اللہ کے کرنے کے جتنے کام ہیں وہ ہم نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں اور اپنے جو کام ہیں وہ اللہ کے ذمہ کر رکھے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بیوی کی صحت کیسی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ بیٹی کی عمر کیا ہو گئی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ بیٹی کی تعلیم کی استعداد کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اختر الواسطے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. اور صرف اختر الواسطے کے بارے میں ہوتا تو صبر کر لیتے. وہ ہندو کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ کافر ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، اور یہ کہ یہ جہنم میں جائے گا. ارے بھائی اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. آپ کاہے کو اس کی فکر کرتے ہو؟ آپ بنیادی طور پہ لوگوں کے ساتھ بہتری کا سلوک کرو. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور شجر اور حجر کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ آپ کو کیا ایک طرح سے بدعہدی کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ سر جیسے کہ دو الگ الگ قومیں ہیں ہندوستان میں، اگر کہہ لیں ہندوستان میں مسلمان اور ہندو، تو کیا یہ دونوں دوست اچھے دوست بن کے رہ سکتے ہیں؟ کیوں یہ رہے نہیں رہے؟ سوال یہ ہے کہ ہندوؤں نے آپ کی زبان اور آپ کے جو مشرب تھے اس کو اپنایا اور خوب اپنایا، اور یہاں تک اپنایا کہ انہوں نے اپنے ہاں ایک فرقہ پیدا کر لیا جو کائست کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ ایک بات سنیے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ہندوستان میں خالی ہندو اور مسلمان نہیں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہر طرح کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان کی نمائندگی ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے. تو اس میں یہ جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1000 سال سے ہم رہتے آئے ہیں ساتھ میں، تو یہ جو دوریاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور اب اس وقت ایسا محسوس کرایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ زمین پر یہ تو دکھائی نہیں دیتا. زمین پر جب آپ چلتے ہیں ملتے ہیں، ایسے تمام لوگ تمام مذاہب میں پائے جاتے ہیں، وہ بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے رابطے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر جب آپ بیٹھتے ہیں، اخبار پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ایک دم الگ الگ ہے. تو یہ جو سچویشن زمین پر کچھ اور ہے،
اور سوشل میڈیا اور تمام میڈیا میں کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ذہن خراب ہوتا ہے لوگوں کا، جو ہم سے نہیں ملتا، ہم ان سے نہیں ملتے، تو ایک دوسرے کے تعلق سے اسی طرح کی کچھ ہم ایک آئیڈیا ڈیولپ کر لیتے کہ صاحب وہ تو ایسے ہی، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہندو ایسا ایسے ہے ہوتے ہیں۔ کہ ایک بات تو میں آپ کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا پوری طرح سے ٹھیک ہے۔ کہ وہ کیا میں پوری طرح سچے نہیں ہیں۔ ہوں، اخبار میں اگر ایک طرف وہ خبر ہے اس بات کی کہ سنبھل میں اور دوسرے علاقوں میں مسجدوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا میں لکشمی کیا میں شری کرشن جنم بھومی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے مندر کے ساتھ اور مسجد کو لے کے، بنارس کے اندر کیا ہونا چاہیے گیان واپی کو لے کر، لیکن ساتھ میں ہمیں ہندوؤں کی وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جو کہ ہمارے اور آپ کے حق میں ہیں۔ مجھے بتائیے کہ گجرات کے فسادات جو تھے ان کے خلاف سب سے زیادہ آواز کس نے اٹھائی؟ ہندوؤں نے اٹھائی نا، اردو اخباروں نے نہیں بلکہ انگریزی اخباروں نے کیا میں اس کے خلاف بہت آواز بلند کی۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم رہتے آئے ہیں 1000 سال تک، اب کیوں نہیں رہ پا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ لوگوں نے چونکہ جمہوریت کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسی طرح کے اختلافات جو ہیں ان کو جنم دے کے ہم اقتدار کو بحال کر سکتے ہیں۔ اقتدار کی بازیافت اور اقتدار کی بحالی جو ہے اس کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بنیادی طور پہ ایسا بات نہیں ہے کہ پوری طرح سے بھی یہ ہو رہا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کرناٹکا میں، تامل ناڈو میں، کہ تلنگانہ میں، کیرالہ میں صورتحال بدلی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کیا میں ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے ہندوستان میں علیحدہ علیحدہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کاکروچ جنتا پارٹی اور دوسرے لوگوں کو، وہ ایک طرح سے نئے انداز سے نئی چیزوں کا کیا اعلان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کاکروچ پارٹی کا جنم داتا ہے اس نے کہا اگر میں مسلمان ہوتا تو اب تک میں جیل میں جا چکا ہوتا۔ تو بنیادی طور پہ یہ آوازیں میں اٹھانے والے کون ہے؟ غیر مسلم ہی ہیں۔ ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے، ہمیں سارے غیر مسلموں کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، جن کو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جو نادانی میں اس ملک کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور جس پیڑ پہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر اب ہم نوجوانوں پر خاص طور سے آتے ہیں، اسپیشلی طور پر نوجوانوں کے بارے میں آج کی اس تاریخ میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جو جنزی نسل جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہب سے اس کو کوئی لینے دینا نہیں ہے، یہ مذہب سے دور ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذہب سے دور ہو رہی ہے یا وہ خود اپنے طور پر مذہب کو اسٹڈی کرنے کے جو ٹولز ہیں وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ مذہب کو ترک نہیں کر رہے ہیں، مذہب کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مذہب کی نئی تعریف اور نئی تعبیر اور نئی تشریح کر رہے ہیں جی، اور اس کے قریب آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے۔ آج کالجوں میں لڑکیاں جو ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن زیادہ لڑکیاں وہ ہیں جو کہ چہرے پہ حجاب کو ترجیح دیتی ہیں۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے، نوجوان ہیں وہ بھی۔ ہمیں نئی نسل جو ہے اس کے مذہبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم مذہب کا صحیح استعمال کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شری روی شنکر جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اس میں مولانا سجاد نعمانی کو آگے آنا چاہیے، دارالعلوم ندوہ اور دارالعلوم دیوبند کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایک طرح سے نئے انداز سے نئے کیا میں زمانے کے مطابق نئی نسل جو ہے اس کی تفہیم کی اور تشریح کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔
اور یہ کام اگر ہمارے دھرم گرو نہیں کریں گے، چاہے وہ اسلام کے ہوں، چاہے مسلمان ہندوؤں کے ہوں، چاہے سکھوں کے ہوں، چاہے کسی کے ہوں، تو بنیادی طور پہ ملک کا نقصان کریں گے۔ میں نہیں بھول سکتا اس بہادر سکھ کو جس نے گڑگاؤں کے اندر جب مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی گئی نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے گردواروں کے دروازے کھلوا دیے اور کہا کہ نماز پڑھیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ بھی تو ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی آپ کیوں نہیں قدر کرتے اور اس ہندوستان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جی، آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر زیادہ وقت دیتا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب دیکھتا ہے، اپنے کام کے لیے، پڑھائی کے لیے بھی دیکھتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی دیکھتا ہے۔ اگر اسے کسی طرح کا اسلام کا نالج لینا ہے تو وہ بھی وہیں جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ خطرات کیا ہیں ان کے سامنے؟ اگر وہ آزادانہ طور پر اپنے طور پر وہاں جا رہے ہیں تو خطرات، کن خطرات کا چیلنج ان کے سامنے ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ سوشل میڈیا خود بری چیز نہیں ہے۔ جی، سوشل میڈیا کو کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے، اس سے کس طرح سے آپ استفادہ کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے استفادہ کرے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ معاف کیجیے گا، زمانے کے اندر برا لٹریچر ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہمارے جو دھرم استھل ہیں ان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تصویریں اور وہ نقاشی اور وہ معمار نے کام کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بنیادی طور پہ ایک طرح سے جو نوجوان ہیں ان کو نئی راہ دکھانی چاہیے، وہ راہ جو مثبت ہو، تعمیری ہو اور ایک طرح سے ہندوستان کے حق میں ہو۔ سر، نفرت پر مبنی جو مواد ہے نوجوانوں کو تیزی سے متاثر کرتا ہے اور محبت اور مثبت پیغام بہت کم متاثر کر پاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا مانتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفرت والا مواد نہ آئے سامنے، لیکن جو نفرت والا مواد ہے اس سے بچنا بھی مشکل ہے، تو بنیادی طور پہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے مقابلے لوگوں کے ذہن کو بنانے کے لیے ان کے سامنے بہتر سے بہتر مواد پیش کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جی، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آج یہ بات نہیں ہوئی ہو، پیغمبروں نے کیا کام کیا، رشیوں نے، منیوں نے کیا کام کیا، وہ یہی کام کیا کہ انہوں نے اچھائی اور برائی کے بیچ میں جو فرق تھا اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی یہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میزان درائز پوڈ کاسٹ، جہاں ہم شور نہیں شعور کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے کہ اس کا اب حل کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بہت ساری بات کی، جو سچویشن اس وقت ہے اس کا حل کیا ہے؟ کہاں سے انیشیٹو کیا جائے؟ نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے سے ہم آہنگی کی کوشش کی جائے، دوری کو کم کیا جائے، اور جو فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں بنیادی طور پہ لوگوں کی برائی میں نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کے اچھائی کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جب وقت پڑے جب دوسرے سامنے آئیں، جی، بلکہ سیکولرزم کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب دوسروں پہ وقت پڑے تو آپ بھی کھڑے ہوں ساتھ میں۔ آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ کہہ کے ٹال جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہم کیا اس میں پڑھیں۔ جی، یہ ٹھیک ہے، آپ کو اس بات پہ کہ ہمیں لگام دینی چاہیے میری نظر میں، اور اس رویے کو ترک کرنا چاہیے، دوسروں کے قریب آنا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، اور اس کے علاوہ بدھ اور جین اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ہندوستان میں جو رہتے ہیں، ان سب کے درمیان ایک نئی ہم آہنگی کی کوشش کریں اور تلاش کریں اور اس کے لیے جگہ بنائیں۔ بین المذہب مکالمے پر ایک بار پھر ہم آتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیمیناروں اور سمپوزین تک یہ محدود رہ جاتا ہے،
کانفرنسوں تک بات ہوتی ہے، زمین پر بات نہیں اتر پاتی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ بنیادی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حقیقی معنوں میں ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے جی اور زمین پر اتارنا چاہیے۔ زمین سے زیادہ دل اور دماغ کو ان کا اسیر بنانا چاہیے اور ان کا نمائندہ بنانا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے، جی اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جی ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے تحفظ میں اور اس کو آگے بڑھانے میں عام ہندوستانی شہری کس طرح سے رول ادا کر سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب بابر نے کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ گائے کا ذبیحہ نہ ہونے پائے تمہارے راج میں۔ یہ بابر نے کہا تھا؟ بابر نے کہا تھا بنیادی طور پہ یہ بات۔ سر سید کا آخری مضمون جو انہوں نے لکھا ہے مرنے سے قبل، وہ انہوں نے گائے کشی نہ کی جائے اس کی حمایت میں لکھا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتابچہ پورا تیار کیا اور لکھا اور کیا، اور مسلمانوں نے یہ کام برابر کیا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں ایک طرح سے یہ کام کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے کوئی کام نہ کریں جس سے کہ اہل وطن جو ہیں ان کو تکلیف پہنچے۔ جب ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں گوشت کھانے کے تو ہمیں اسے کرنے چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے کھانے پینے کے اوپر قدغن لگائیں۔ یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں طرف دیکھیے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، اور بلکہ چٹکی بھی اگر دیکھا جائے تو 2 انگلیاں اس سے استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا خیال رکھیے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خالی مسلمانوں کو کرنا چاہیے، ہندوؤں کو بھی آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور ان کو بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ جی سر، آپ کی ذاتی زندگی اور تجربات سے کچھ سوالات میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کے بین المذاہب مکالمے کی جو آپ کی کوشش رہی ہے اس میں کوئی نمایاں رول پلے کیا ہو؟ نہیں، مجھے خوشی ہے کہ HIV ایڈس وغیرہ کے بارے میں جو سب کا مسئلہ ہے، کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب نے اس پہ مل کے کام کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ساؤتھ ایشیا انٹر ریلیجیس کاؤنسل آن HIV ایڈس کا میں باقاعدہ جنرل سیکریٹری نومینیٹ کیا گیا یونیسیف کی طرف سے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس میں شری روی شنکر کے ساتھ مل کے کام کیا، دوسروں کے ساتھ بھی مل کے کام کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے بیلجیم میں کہ جو یہودیوں سے مکالمہ ہوا اس میں بھی حصہ لیا اور اس پہ بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے صورتحال قابو میں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہودیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں شکایت جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے ان لوگوں سے ہے جو یہودیت کے نام پہ ظلم اور زیادتی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہندوتو کے نام پر مسلمانوں کو ایک شکار بنانا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہیں۔ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو بھی ہم برابر یہ سیکھ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہم آہنگی اور برادرانہ جو شرکت ہے اس کو جائز بنائیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ کو سب سے زیادہ کن اساتذہ نے متاثر کیا؟ نہیں، مجھے دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے بنیادی طور پہ اللہ کا شکر ہے ہر طرح کے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے اور دوسرے بھی تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے پڑھا اور ان سے میں نے پڑھنے کے بعد ایک طرح سے سبق لیا اور انہوں نے کوئی میرے ساتھ پکشپات نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، تو مجھے بنیادی طور پہ فخر ہے اس بات پر۔ اب کیا میرے اساتذہ نے مجھے ایک ایسی سیکھ دی، زندگی کا وہ سبق دیا
جس میں کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کو قریب لائیں اور بھائی جانیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے محبت نفرت کا جواب محبت سے دیا ہو، اس کے نتیجے نہیں، میں نفرت کسی سے کرتا ہی نہیں۔ کوئی ایسا واقعہ یاد آتا ہے آپ کو کہ کبھی ایسا موقع ہوا کہ گر نہیں، گئے ہوں، کوئی دیکھیے واقعہ ہو ایسا گیا؟ ہے، ایسے واقعات کو دہرانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی زندگی کا رویہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے، اور رجحان ہونا چاہیے، اس پر کسی طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیے، فخر و مباحات کا بلا وجہ سامان نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے سوالات آپ سے کہ جو ایک دو لائن میں آپ جواب دیں تیزی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک کتاب جسے ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے سب کو، اردو عربی میں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ معنی سمجھ سکیں اور اس کے صحیح معنی میں جان سکیں۔ ایک شخصیت جسے آپ ہندوستانی اتحاد کی ایک طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ بنیاد سمجھتے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن اگر آپ مجھے پوچھیں تو سر سید کو میں اہمیت دوں گا۔ جی، اور ایک ایسی غلط فہمی جس سے فوراً دور ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے معاشرے سے۔ وہ ہونی چاہیے یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ گائے کا گوشت کھانا کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ دور ہونی چاہیے غلط فہمی۔ ٹھیک ہے۔ ایک خوبی جو ہر ہندوستانی کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام، مذاہب جو ہے وہ ہر ہندوستانی کا جزو ایمان ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لفظ میں ہندوستان کے مستقبل کو آپ بیان کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ ہندوستان کا مستقبل جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہندوستانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہندوستان کے نوجوانوں کو آپ کو خطاب کرنا ہو اور آپ کو صرف 1 منٹ دیا جائے تو اس میں 1 منٹ میں کیا باتیں آپ کہیں گے؟ صرف اتنی بات کہوں گا کہ وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا، کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے بہت پوڈکاسٹ میں شکریہ آئے آپ کا، اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔